اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی لیلۃ القدر کی رات صرف رب کو راضی کرنے کے لیے ایمان کی حالت میں عبادت کرے گا تو اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ایک اور حدیث میں آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر ہوا جو 1000 سال تک مسلسل جہاد میں مشغول ہوا۔ 1000 سال مسلسل جہاد کرتا رہا۔ 1000 سال۔ پہلی امتوں میں عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ مجاہد پوری رات عبادت کرتا اور پورا دن جہاد۔ 1000 سال اسی حالت پہ اس نے گزاری تو اس پر یہ سورت نازل ہوئی تم ایک رات عبادت کرو اللہ کریم 1000 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ ان امتوں کے اندر عمریں زیادہ ہوتی تھی، ہماری عمریں اتنی نہیں ہیں، لیکن عبادت ایک رات کی کرو گے ثواب 1000 مہینے سے بھی زیادہ کی عبادت کا میں انشاءاللہ عطا کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس رات کو دیکھا، لیلۃ القدر کو آپ نے دیکھا، صحابہ کرام کو بتلانے کے لیے نکلے، راستے میں 2 آدمی لڑ رہے تھے، اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اس رات کی تعیین اٹھا لی۔ اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اس رات کی تعیین اٹھا لی۔ بندہ سوچے کہ صرف ایک جھگڑے کی وجہ سے کتنی بڑی نحوست ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپس کے جھگڑے دین کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح اس طرح سے سر کے بال صاف کیے جاتے ہیں، اس طرح لگایا جاتا ہے نا، تو فرمایا یہ آپس کے جھگڑے دین کو اس طرح ختم کر دیں۔ تو یہ جھگڑے کی نحوست حتی الامکان ہم نے کیا کوشش کی جھگڑے سے بچنا۔ اور ایک اور حدیث میں آیا جو آدمی جھگڑا چھوڑ دے حالانکہ وہ حق پر ہے بنی لہ بیت فی اعلی الجنت، اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مکان بنا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کا حق ہے، اس نے لینا ہے، جھگڑا کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ پھر بھی چھوڑ دیتا ہے، جھگڑا نہیں کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو۔ اور اگر جھگڑا چھوڑ دے اور باطل پر ہو تو پھر وسط جنت میں اس کے لیے محل بنایا جاتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت بات جو پہلے بھی 1-2 بار ذکر کی،
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا زبردست، اب کیونکہ جھگڑے کے اوپر بات چلی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک کام اگر زندگی میں آ جائے کہ تم دنیا والوں سے امیدیں باندھنا چھوڑ دو، پھر دلوں میں نہ بغض آئے گا نہ کبھی جھگڑے کا خیال آئے گا۔ دنیا والوں پر سے امیدیں لگانا چھوڑ دو۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان تمام باتوں کا عمل کرنے والا ہو۔ دنیا میں کسی پر امید نہیں ہو۔ آج کل دنیا کہتے ہیں نا امید پہ قائم ہے، یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ فلانا ہے اس کو نوکری کا کہا ہوا ہے، فلانا ہے اس کو پیسوں کا کہا ہوا ہے، فلانا ہے اس کو فلانا کام کہا ہوا ہے، فلانا ہے وہ یہ کر دے گا، اس کو یہ کر دے گا۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کام نہیں ہوتا پھر دل میں جو اس کے بارے میں بغض آتا ہے، پھر حسد پیدا ہوتا ہے، پھر لڑائی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک بڑی خوبصورت بات یاد لکھی کہ جھگڑوں کا ایک سب سے بڑا سبب غلط فہمی ہے۔ بس دل ہی دل میں کسی کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں، او ہو فلاں اس طرح، اچھا وہ تو ایسا ہے اس لیے ایسا ہوا ہوگا، وہ آج میں نے اس کو کہا تھا وہ نہیں آیا، اچھا مجھے تو لگتا ہے وہ فلانا جو مسئلہ بنا تھا نا اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں ایسا۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو سکتا ہے گھر میں اس کا بیٹا بیمار ہو گیا، اور کوئی ساری باتیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو کسی کے بارے میں غلط فہمیاں نہ پیدا ہو، سب سے بڑی بنیاد یہ بھی جھگڑے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کے بارے میں بھی بات چل رہی تھی۔ شب قدر کو وصول کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اعتکاف ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول من رمضان ثم اعتکف العشر الاوسط۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر ایک دن لوگوں کو اعتکاف کی حالت میں خطاب کر کے فرمایا میں نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اس رات کو نہیں پایا، دوسرے میں اعتکاف کیا اس رات کو نہیں پایا، اب مجھے یہ بتایا گیا ہے وہ رات تیسرے عشرے میں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تیسرے عشرے میں بالخصوص اور بالخصوص اس کی طاق رات ہے، سب سے یقینی ذریعہ یہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اب تو 21ویں شب بھی گزر چکی ہے، آج ہم نے اس کی فجر پڑھی الحمدللہ۔ زندگی کے پتہ نہیں کتنے لمحات باقی ہیں، کب تک زندگی باقی ہے۔ اور اسی طرح جو اعتکاف کرنے والے تھے وہ تو بیٹھ گئے، لیکن بہرحال اتنی تو بات ہے کہ جس طرح کسی بادشاہ کے یا کسی اور وزیر یا کسی اور چودھری کے گھر میں جا کے ہم پڑ جائیں، 10 دن تک اگر ہم وہاں رہیں اس کے دروازے پہ لیٹے ہوئے تو 10 دن 2 دن 3 دن 5 دن بعد اس کے دل میں بھی رحم آئی جائے گا۔ وہ اللہ تو غفور ذات ہے، رحیم ذات ہے۔ 10 دن تک جب بندہ پڑا رہے گا تو انشاءاللہ ایک تو لیلۃ القدر بھی یقینی ملنی، سب سے بڑی اس میں فضیلت یہ ہے۔ پھر دوسرا اللہ کے دروازے پہ پڑا ہوا، وہ یہی کہے اللہ سے وے اللہ میں آ گیا ہوں، بس اب سب کو چھوڑ کے اب آگے آپ کے اختیار میں، اب خزانہ بھر دے، اب معاف فرما دے، اب جہنم سے آزادی نصیب کروا دے، اب پوری زندگی اپنا محبوب بنا لے، اپنی پوری زندگی اپنے پیارے نبی علیہ السلام کا محبوب بنا لے۔ تو یہ جب مل گیا تو انشاءاللہ پھر اس کو پوری زندگی میں فائدہ ہوگا۔ باقی اعتکاف کرنے والے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسجد کی حد کا جو متولی مسجد ہے یا مسجد کی جو کمیٹی ہے انتظامیہ ان سے پوچھ لیا جائے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وضو
وضو خانہ ہو گیا، غسل خانہ ہو گیا، امام مؤذن کا کمرہ ہو گیا، یا ایسا اور کوئی دروازہ جہاں سے آنے جانے کی جگہ ہے۔ اکثر ایسی جگہ جو ہے یہ مسجد کے باہر بھی ہوتی ہے، اور یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ اگر مسجد کے اندر ہی کیوں نہ ہو، معتکف کے لیے اس میں جانا جائز نہیں ہے۔ ہاں کئی جگہ ایسی بھی ہوتی ہے جس میں ایک دو نلکے وہ مسجد کے اندر بھی ہوتے ہیں، کچھ وضو خانے وغیرہ، بہرحال حد وغیرہ پوچھ لی جائے اور اسی کے حساب سے جو ہے اعتکاف کرنے والا اسی کے حساب سے وہاں پہ رہے، اور جہاں تک حد ہے وہیں تک اس کو اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے بارے میں کل جو ہے وہ بات چل رہی تھی، زکوٰۃ کے اوپر آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ ویسے تو یہ کہ ہونا یہ چاہیے جیسے ہی آپ کا سال پورا ہوا آپ زکوٰۃ ادا کر لیں، لیکن اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا ہو، اور یہ اچھی بات ہے۔ اگر پہلے فرض یہ ادا نہیں کی یا رمضان میں ہی اس کا سال پورا ہوا ہے، ادا کر لے، کیونکہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ رہا ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب بھی 70 گنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں بھی آتے ہیں، وہ بھی رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرتے تھے، وہ بھی رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے خطبے میں رمضان میں خطبہ دیتے ہوئے کہا، الا ان شہر زکاتکم قد حضر، تمہاری زکوٰۃ کا مہینہ آ چکا ہے، تمہاری زکوٰۃ کا مہینہ آ چکا ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام حتیم کے سائے میں تشریف فرماتے ہیں، حتیم بیت اللہ اس کے ساتھ ایک جگہ ہے۔ کسی نے کہا فلاں بندہ ہے نا، اس کا سامان سڑک کے کنارے سمندر کے کنارے پڑا ہوتا، وہ ہلاک ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی مال چاہے وہ خشکی میں ہو یا سمندر میں ہو دنیا میں ہلاک نہیں ہوتا مگر اس کی زکوٰۃ ادا ہوئی ہو۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے اس کی حفاظت کیا کرو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے اس کی حفاظت کیا کرو۔ جب مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی تو باقی مال کو اللہ خود ہی پاک کر دے۔ اس کے علاوہ کیونکہ ہو سکتا ہے زکوٰۃ کے بارے میں آج آخری نشست ہو، مزید کیونکہ کئی ساری باتیں، اگر کسی کے روزہ رہ گیا اس کی قضا، اس کے بارے میں ایک دو نشست میں بات ہوگی۔ اسی طرح قضا روزے رہ گئے، کفارہ ہے، اس کے بارے میں بھی بات کرنی ہے۔ اسی طرح رمضان کے بعد بھی روزوں کو جاری رکھا جائے، کچھ مسنون روزے، کچھ اور روزے، اس کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ عید الفطر، صدقہ فطر، تو یہ کیونکہ کئی ساری باتیں جو اہم ہیں۔ تو زکوٰۃ کے اندر کوشش یہ کرنی چاہیے، کیونکہ مصارف تو اس کے سارے بہت ہیں، فقیر کو بھی جو بالکل نادار ہے، مسکین ہے، جس کے پاس سامان کفایت کا کچھ حصہ ہے، عاملین جو زکوٰۃ عشر وغیرہ کی وصولی کے لیے مقرر ہے، مقروض ہو گئے، فی سبیل اللہ وہ جو جہاد اور دینی تعلیم میں اہل حاجت لگے ہوئے، مسافرین ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ علماء علوم دینیہ کے جو طلبہ ہیں، دیندار ہیں، محتاج ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے میں ثواب زیادہ ہے، ان کو زکوٰۃ دینے میں ثواب زیادہ ہے۔ اسی طرح اپنے ان اقربا کو جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، زکوٰۃ لے سکتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے۔ بھائی، بہن، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، اگر وہ جو ہے مستحق ہیں، پہلے یہ معلوم کیا جائے، اس کو دے سکتے ہیں۔
باقی والدین، دادا دادی، نانا نانی، اولاد کا آگے پوتا، شوہر بیوی، ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔